بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گا جو پڑھنے والے کے لیے جنت کا داخلہ ضروری بنا دیتی ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اتنی پیاری دعا ہے اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، ہماری زندگی کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے چوتھے پارے میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو بندہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا، جنت کا داخلہ اس کو عطا کر دیا گیا، تو یہ حقیقت میں سب سے عظیم اور بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے اندر باقی سارے کے سارے جو جنت میں جانے کے راستے ہیں ان کو اپنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے، یا یوں سمجھے کہ اس دعا کے جب تقاضوں کو ہم پورا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ برحق ہیں، وہ سچ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، ہمارے اوپر جنت اللہ ضروری قرار دے دیں گے۔ تو وہ دعا کون سی ہے؟ ابو داود کی حدیث نمبر ہے 5072۔ ابو سلام وہ حمص کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے قریب سے ایک بندہ گزرا، تو لوگوں نے بتایا جی کہ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ تو حضرت ابو سلام ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ آپ مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنائیں جو عام نہ ہو، یعنی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو بلکہ وہ آپ نے سنی ہو اور کم لوگوں کو پتہ ہو۔ تو حضرت ابو سلام کے اس سوال کے جواب پر اس آدمی نے کہا، ہاں میں تم کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح یا شام یہ دعا پڑھے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ دعا پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، بس یہ چھوٹی سی دعا، زیادہ لمبی دعا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی، تو پھر کیا ہوگا؟ کان علی اللہ حقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ ان یرضیہ، یہ دعا پڑھنے والے بندے کو اللہ راضی کرے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ آپ کو راضی کرے گا، کیونکہ آپ نے راضی ہونے کا اقرار کیا، راضی ہونے کا اظہار کیا کہ اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام ہے بنیادی طور پر، اسلام اور اسلام کو نازل کرنے والا رب اور اسلام کو پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس دعا کے اندر سب کچھ ہی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، اسلام کو نازل کرنے والا رب بھی آ گیا، اور اسلام کو ہم تک پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ گویا کہ ہر چیز پر بندہ اپنے راضی ہونے کا اظہار اللہ کے سامنے کر دیتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس بندے کو راضی کرے۔ تو اللہ اپنے بندے کو جیسے بھی راضی کرے، لیکن اللہ جس کے ساتھ راضی ہوگا اس کو کم از کم جنت لازمی ملے گی۔ یہ ایک لاجیکلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا اللہ اس کو جتنے بھی انعامات دے دے، اللہ اس پر جتنے بھی اکرامات کر دے، لیکن کم از کم اس کو جنت تو ملنی ہی ملنی ہے نا۔ لیکن اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ابو داود کی 1529 نمبر حدیث، ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس نے یہ دعا پڑھی، جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی، جس نے یہ کہا وجبت لہ الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے اپنی سچی زبان سے
یہ اعلان کر دیا کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے اس کے تقاضے پورے کرے، یاد رکھیں اس بات کو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنت واجب کروانے کا ایک وظیفہ بتا دیا ہے، ایک دعا بتا دی ہے۔ ان کلمات کو پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم پر جنت واجب ہو۔ اللہ ہم کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔